یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس کے ماں باپ اس کے دیر تک سوئے رہنے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، اور اس کا باپ اسے کہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں اگر ایسے ہی رہے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، شاید آپ کی نئی سوچ کا آغاز ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر ہو جائے، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں، شاید ہماری اس کوشش سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے اور وہ زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدل سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے برا وقت مستفید ہو سکیں۔ یہ شخص 30 مارچ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں میں کسان کے گھر پیدا ہوا۔ اس کا باپ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، اور یہ لوگ ان سے چیزیں بنا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس کے باپ کی یہ بات کہ تم کبھی وقت پر اٹھ نہیں سکتے تو تم زندگی میں کیا کرو گے، یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی، اور یہ الارم کلاک پر روز صبح 5:50 کا الارم لگاتا، اور اس نے اپنی گھڑی سے سنوز کا بٹن نکال دیا تھا اور روز صبح 5:50 پر اٹھنے لگا۔ یہ روز صبح اپنے باپ کے ساتھ جنگلوں میں جاتا اور لکڑی کاٹ کر لاتا۔ یہ اس لکڑی سے پینسل بناتا جو یہ اپنی کلاس کے بچوں کو بیچ دیتا تھا۔ پھر اس نے ڈیلر سے سستے میں ماچس خریدنا شروع کی اور قریب گھروں میں جا کر مارکیٹ سے سستے دام بیچنا شروع کر دی، اور اس طرح وہ اپنے اسکول کے خرچے پورے کر لیتا تھا۔ جب یہ 10 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اسے ایک سائیکل خرید دی، اور اس طرح وہ اپنے قریبی گاؤں میں گھر گھر جا کر ماچس بیچتا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ یہ ماچس اسٹاک ہوم شہر میں ہول سیل ریٹ پر بہت سستی ملتی ہے، جس سے اس کی سیل اور منافع زیادہ ہو سکتا ہے، جس پر اس نے اسٹاک ہوم شہر میں رہنے والے اپنے رشتہ دار سے رابطہ کیا اور ہول سیل ریٹ سے سستی ماچس خریدنے لگا۔ اب وہ یہ ماچس پہلے سے زیادہ سستے داموں بیچتا اور اچھا منافع کماتا، اور پھر جب یہ 12 سال کی عمر میں پہنچا تو اس کے کاروبار سے اس اتنا منافع نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات اٹھا سکتا، تو اس نے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی بیچنا شروع کر دی، جیسا کہ کرسمس ٹری، فش اور بال پین وغیرہ۔ بال پین اس وقت ایک نئی چیز تھی اور فرانس میں بنائے جاتے تھے۔ اس کے پاس 500 پین خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، جس کے لیے اس نے بینک سے $63 کا لون لیا۔ یہ لون اس کی زندگی کا پہلا اور آخری لون تھا۔ 1943 میں جب یہ 17 سال کی عمر کا ہوا تو اس کے والد نے اسکول میں اچھی کارکردگی پر کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم اس سے اپنی اگلی تعلیم مکمل کر سکتے ہو، لیکن اس کی دلچسپی تو بزنس کرنا تھا، اور پھر اس نے ان پیسوں سے میل آرڈر کا کام شروع کیا۔ اس کو پچھلے 12 سال میں ماچس اور دوسری چھوٹی چیزیں بیچنے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے سستے میں ملتی ہے، اور اس نے ایک کیٹلاگ بنایا اور اس میں مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تصویر کے ساتھ ریٹ مینشن کر دیے، جو آج کے آن لائن بزنس جیسا ہی تھا، جس میں وہ اسی کیٹلاگ پر چھپی پکچر سے آرڈر لیتا اور آرڈر لوگوں تک میل کر دیتا، اور پیسے بھی ڈاک کے ذریعے مل جاتے تھے، اور یہ بہت کم پروفٹ مارجن پر چیزیں سیل کرتا تھا کہ آرڈر زیادہ آئیں اور مینوفیکچر سے زیادہ مال خریدنے پر زیادہ ڈسکاؤنٹ لے سکے۔ 1947 تک اس نے اپنا کام بڑھا دیا اور بڑے فرنیچر کا کام بھی شروع کر دیا، اور یہ لوکل فیکٹریوں سے ڈائریکٹ فرنیچر بنواتا اور باقی مارکیٹ سے سستا بیچتا، جس کی وجہ سے باقی مارکیٹ والے اس سے بہت پریشان تھے، اور جس کی وجہ سے پھر پوری سویڈن فیڈریشن آف ووڈ اینڈ فرنیچر مارکیٹ نے اس کی کمپنی سے بائیک آؤٹ کر دیا اور اسے مال دینے سے انکار کر دیا، مگر یہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس کا ماننا تھا کہ 6 ٹیبل زیادہ منافع پر بیچنے سے بہتر ہے کہ 600 ٹیبل کم منافع پر بیچ دیے جائیں، اور یوں پھر اس نے چھوٹے سپلائر سے مال خریدنا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں اس نے ایسے سپلائر ڈھونڈ لیے جو سستا اور اچھا مال بناتے تھے، اور زیادہ سستا مال ملنے کی وجہ سے اس نے زیادہ سستا بیچنا بھی شروع کر دیا، اور ان لوگوں کی تباہی اٹھا دی جو سمجھتے تھے کہ مال نہ ملنے کی وجہ سے اس کا کام بند ہو جائے گا، اور سستا فرنیچر ہونے کی وجہ سے اس کے فرنیچر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔
1953 में इसने अपना पहला शोरूम बनाया और जो भी कस्टमर इसकी शॉप में आता ये उसे कप केक और कॉफ़ी सर्व करता और कस्टमर को सेटिस्फाई करता। फिर इसने फोल्डिंग फर्नीचर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको इसने फ्लैट पैक का नाम दिया। इस फर्नीचर की खासियत ये थी कि छोटे डब्बे में आता और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बगैर ज़्यादा जगह घेरे मुंतकिल हो सकता था। और यूं इसकी कंपनी की तरक्की की रफ्तार और तेज़ हो गई और इसके बाद इसकी कंपनी पहले पूरे स्वीडन में फैली और फिर उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर इसके शोरूम खुलना शुरू हो गए। जिस भी मुल्क में इसका शोरूम खुलता उस मुल्क की फर्नीचर मार्केट का फटा बैठ जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम इंगवार कैम्प्राड था और इसके स्टोर का नाम आइकिया है जिसके इस वक्त 50 मुल्कों में 450 से ज़्यादा शोरूम मौजूद हैं। और यूं अंत तक मेहनत के बाद इसने ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया में अपना नाम और इज़्ज़त कमाया और ख़ुद को अरबपति लोगों में शामिल किया। दोस्तों याद रखें, जब भी किसी काम की नीयत कर लें फिर सच्चे जज्बे और जुनून से इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को पहचानें और ख़ुद में झांकें और ढूंढें कि अल्लाह ताला ने आपको किस बड़ी खूबी से नवाजा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।